ٹھیک ہے، آیت نمبر 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب جو متقین ہیں، متقین جو ہے ان کی صفت بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کیسے لوگ ہیں جن کو قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے اور ان کو مضبوطی سے جمع دیتا ہے اور ان کے ایمان اور تقوی کی اور ترقی کرا دیتا ہے قرآن کریم، ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کو مزید وضاحت کرتا ہے، فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین، فرسٹ ورڈ الذین مطلب جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں امنہ، یعنی امنہ اس کو معنی ہوتا ہے اس کو امان دیا، سامنے والے کو امان دینا، امان دینا، پیس دینا۔ وہ کس طرح سے؟ آمن بالغیب کہتے ہیں، آمن المخاطب من الانکار والتکذیب معترفا بالغیب، جی غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا کیسا ہوا؟ آمنہ، مان لینا، یعنی سامنے والے کو اس بات کا امن دینا ہے اور سکون دینا ہے کہ ہم آپ کی بات کو مان لیے ہیں اور ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کرنے والے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی بات کو ہم قبول کر لیتے ہیں، جی کیونکہ مسئلہ غیب کا ہے نا، مسئلہ بنا دیکھے کا ہے، کہ سامنے والے کو جب اس کو کہیں گے ایمان، ایمان کس کو کہیں گے؟ کہ سامنے والے کی بات کو ایسا مان لینا کہ اس کو بھی اطمینان ہو جائے اور اس کو طمأنینہ دے دی جائے کہ ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں۔ یہ آمنہ، جی آمنہ بالغیب، ٹھیک ہے، معترفا بالغیب۔ ایمان کیا چیز ہے؟ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کیا چیز ہے؟ ایک سوال ہے، ایمان کہہ رہے ہیں نا یہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایمان کیا ہے؟ فرماتے ایمان کیا چیز ہے؟ دل سے یقین کرنا، جی دل سے یقین کرنا، جب دل سے یقین کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، جب دل مانتا ہے تو پھر زبان بھی بولتی ہے کہ میں یہی مانتا ہوں، پھر اس کے بعد جب دل اور زبان یہی مانتے ہیں، جب یہ چیز مانتے ہیں تو پھر کرتے کیا ہے؟ پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وعمل بالارکان، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، یا تصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور ہاتھ پیر سے عمل کرنا۔ آپ کہیں گے کہ عمل کرنا اس کے ساتھ لازمہ ہے کیا؟ نہیں، یہ ایک تشریح، اس میں تینوں چیزیں ہیں۔ بعض تشریح اصل ایمان تو دل سے ماننے کو کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی گنگا ہے تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہوگا؟ جی جب کہا جائے گا کہ ان تو زبان سے بولا ہی نہیں، تو یہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے، جی تو یہ نہیں، ایمان اصل ایمان قلب میں ہوتا ہے، اصل ایمان قلب میں ہوتا ہے، لیکن اوورآل جب جو چیز دل میں آ جاتی ہے اس میں ظاہر میں اس کے آثار نظر آتے ہیں، ظاہر میں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ دل میں ایمان آنے سے یعنی زبان پہ انسان کے وہی آتا ہے، جی زبان پہ انسان کے الا یہ کہ وہ بنا کر بولے، جی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے، اور جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے عمل میں نظر آتا ہے، اس کے عمل میں نظر آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے جو ہے میرے کو کتے سے بلی سے بالکل ڈر نہیں لگتا، جی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے کو کتا اور بلی سے، یہ جانوروں سے میرے کو بالکل ڈر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اور آپ ایک کتا یا ایک بلی لے کر آتے وہ فوراً اٹھے اور نکل کے بھاگ جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں گے کہ اس کے دل میں جو تھا وہ نہیں بولا یہ، جی یہ جھوٹ بولا یہ، جی اس کے دل میں اگر ڈر نہیں ہوتا تو کتے کے آنے سے یہ بھاگتا نہیں تھا، یہ یا بلی کے آنے سے بھاگتا نہیں تھا۔ تو انسان کے جو دل میں جو شے ہوتی ہے، ارکان اس کے ہاتھ پیر اس کو بتاتے ہیں، وہ چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں بھئی کیا کہتے ہیں، آگ جلا دیتی ہے، آپ مانتے ہیں نا، ہر انسان مانتا ہے آگ جلا دیتی ہے، آگ جلا دیتی ہے۔ اگر آگ ایک دم قریب آئے تو آپ اس کو چھوتے ہیں، یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگ قریب آتے فوراً پیچھے ہٹتے۔ کیوں ہٹتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ یہ چیز جلانے والی ہے۔ جب دل مانتا ہے تو زبان بولتی بھی ہے اور جسم عمل بھی کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کی بولی، جی اور اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ یہ نشانیاں ہوتے ہیں، یہ نشانیاں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا اور غلط پہ غلط کر رہا اور فساد کر رہا اور قتل کر رہا اور ٹوپی ووپی پہن کے بول رہا ہے کہ نہیں میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، مسجد میں جا رہا، سجدے کر رہا، باہر نکل کے کاروبار میں دھوکہ کر رہا، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لوگوں کو گالی گلوچ کر رہا ہے، اور پھر جا کے مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور میں تو ایمان والا ہوں، نہیں ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے،
جی، اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا عمل درست ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرما رہے الایمان تصدیق اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، یہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ یہاں پر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے عبارت کے طور پر نقل کر دیے ہیں، یہ بالکل ایگزیکٹ تقریباً یہی 90% میں کہہ سکتا ہوں یا اس سے زیادہ، بالکل یہی الفاظ جو ہے حدیث شریف میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ غیب کو ماننا ہے، بات ماننے کی ہو رہی ہے، اور غیب کو ماننے کی۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک آسان چیز جو اپنے سامنے نہ ہو وہ غیب ہے۔ ایک آسان بات، غیب کیا ہے؟ جو اپنے سامنے نہیں، سامنے مطلب صرف آنکھوں سے سامنے نہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو آنکھوں کے لیے غیب ہو گیا، اور کانوں کے سامنے نہیں ہے مطلب آواز اس کا نہیں آ رہا ہے تو ایک میں اور تھوڑا سا ایلابریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جو حواس سے خمسہ انسان کے اندر 5 سینس ہوتے ہیں نا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، جی، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا زبان سے، اور چھونا، ٹچ کرنا، یہ انسان کے 5 سینس ہے۔ جو 5 سینس سے ہٹ کر ہو وہ غیب ہے۔ جو 5 سینس سے آپ کے 5 سینس میں نہیں آتے ہو، جو آپ کے 5 سینس کے رینج میں نہیں آتے ہو، وہ آپ کے لیے غیب ہے، خلاص۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب حضرت بحر العلوم غیب کے 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ غیب، علم غیب کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک غیب مطلق، غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب مطلق کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی کی طرف کرنا، یہ جو ہے یہ شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے، بالکل شرک ہو جائے گا، یہ کوئی ایمان والا یہ کر ہی نہیں سکتا، بس خلاص۔ غیب مطلق اللہ تعالیٰ کی۔ تو اور دوسری کیا ہے صاحب؟ دوسرا ہے غیب جزئی، جزئی غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیب جو پیغمبروں کو معلوم کرایا جاتا ہے۔ کچھ غیب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، علوم غیبیہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب انبیاء اور رسول کو عطا فرماتا ہے، جی۔ تو جتنا اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا، اتنا علم غیب ان کے پاس ہوتا ہے۔ انبیاء کے پاس اتنا علم غیب ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا۔ تو علم غیب مطلق اللہ کا ہوتا ہے، اور جتنا اللہ نے عطا کیا انبیاء کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو علم غیب جزئی کہتے ہیں۔ غیب جزئی، غیب مطلق، غیب جزئی۔ اب تیسرا آ رہا ہے غیب اضافی۔ غیب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ غیب اضافی کہتے ہیں جو آپ کے اور میرے جیسے لوگ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کے پاس تو غیب ہوتا نہیں، علم غیب ہر شخص کے پاس۔ غیب اضافی جو ہے ہر شخص کے پاس ویسے ہر شخص کے پاس علم غیب ہوتا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو، ہر شخص کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، میں یہاں پر بنگلور، ہندوستان بنگلور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ میرے لیے یہاں کی چیزیں جو ہے میرے آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہی، لیکن اس وقت لاہور میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، دلی میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ میرے لیے وہ غیب ہے، اور جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے آسٹریلیا پریزنٹ ہے، اس کے لیے بنگلور غیب ہے۔ جو بنگلور میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے حیدرآباد غیب ہے، جو حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے، جو جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، جہاں کا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چھو رہا ہے، چکھ رہا ہے، جی، سمجھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ غیب نہیں ہے، جی۔ میں اگر چمن میں بیٹھا رہوں اور مجھے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ وہاں کی خوشبو میرے لیے غیب نہیں ہے، لیکن جو چمن میں نہیں ہے اس کے لیے وہ غیب ہے، جی۔ تو یہ ایک نسبتی رہتا ہے، ایک نسبتی رہتا ہے کہ ان کے لیے غیب ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب نہیں ہے، اس طرح سے ایک نسبت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس علم غیب ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کے پاس علم غیب ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیا صاحب علم غیب تو اس کو کہتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا، نہیں، کچھ علم غیب ایسا ہے جو ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس کو مانتا ہے تبھی تو مسلمان کہلاتا ہے۔ یہی تو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علم غیب اضافی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو اور انسانوں کو تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، فرشتے ہمارے لیے غیب ہے، قیامت آنے والی ہے یہ ہمارے لیے غیب ہے، یہ سارے امور غیب ہے، اور ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم نے غیب کو بحالت غیب میں مان لیا ہے۔
وہ غیب ہی ہے ہمارے لیے. ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ چکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ سونگا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں. وہ آج بھی ہمارے لیے غیب ہے، اور مرے دم تک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات غیب رہے گی، اور فرشتے ہمارے لیے غیب رہیں گے. لیکن ہم مانتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تبھی تو مومن کہلائے. تبھی تو ہم مومن کہلائے، مانتے ہیں اس لیے تبھی تو مومن کہلائے. اور اگر کوئی کہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں، تو پھر ہم مانتے کس کو؟ علم غیب مطلق، حقیقی علم غیب تو اللہ کے پاس ہی ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی پہلے پارے کی دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا، تیسری آیت میں الذین یؤمنون بالغیب. اور ایک مولوی آج اگر کہے کہ ٹھہر کے یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اگر کہتا ہے تو پھر یہ کیا معنی ہے؟ پھر ہم کس پر ایمان لائے پھر اگر ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب ہوتا ہے بندوں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے، اس کو بھی غیب ہی کہتے ہیں. وہ لوگ سے جب پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں، اس کو غیب نہیں کہتے، وہ تو اللہ بتا دیا نا. جو اللہ کے پاس ہے اس کو علم غیب نہیں، جو اللہ کے پاس ہے اس کو علم الہی کہتے ہیں. جو اللہ کے پاس ہے وہ علم اللہ کہتے ہیں، علم الہی کہتے ہیں. علم الغیب جو ہماری طاقتوں سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس رسول کو چاہے عطا کرتا ہے، اور رسل جو ہے امتیوں تک اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر بندے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک آیت کریمہ ہے، وہ آیت کریمہ پڑھ کے ہم آج کا مضمون آج کی اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. جی تو بے شک تمہارے درمیان میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے اللہ کے بھیجنے سے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے. حضور کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے سارے افراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. فرماتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. جس چیز کی تم کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس نبی پر بھاری گزرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا بار گزرتا حضور کے اوپر جب امت تکلیف میں ہوتی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر امت کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ نبی کو پتہ ہی نہیں، تو پھر ان کے اوپر بار کیسے گزرے گا؟ نبی کے اوپر امت میں، جیسا فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، افغانستان میں حالات خراب ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی رو رہا ہے، پریشان، امت پر تکلیف آتی ہے، امت پر تکلیف آتی ہے تو نبی کو غم ہوتا ہے، نبی کے اوپر بار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم. تم جو سہ رہے ہو، تم جو تکلیف سہتے ہو، یہ اس نبی پر بار پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کو پتہ چل رہا ہے تو ہی بار پڑ رہا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پتہ نہیں آج میرا دل بہت بھاری ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مگر مجھے پتہ نہیں کہ کیوں میرا دل بھاری ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی کہے گا شاید ایسا ہی ہوگا اس کا مطلب، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنگ مؤتہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجے جی، اور وہاں پر جنگ چل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اخذ الرایۃ عبداللہ بن رواحہ، استشہد عبداللہ بن رواحہ، واخذ الرایۃ زید بن حارثہ. جی، اخذ الرایۃ زید، اخذ الرایۃ عبداللہ بن رواحہ، اور ایک صحابی تھے، اخذ الرایۃ جعفر. جی، وعینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذرفان. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جنگ مؤتہ وہاں پر چل رہی ہے. جی، 1000 کلومیٹر دور جنگ چل رہی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فرما رہے ہیں کہ اس وقت جعفر نے لشکر کا کمان جعفر اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں. جی، لشکر کا کمان جعفر اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیے ہیں لشکر کا، اور اس وقت وہ شہید ہو گئے. اور ان کے شہید ہونے کے بعد فلاں صحابی زید یا عبداللہ بن رواحہ جھنڈا لے لیے ہیں، اور پھر وہ شہید ہو گئے. اب ان کے بعد جو ہے پھر فلاں صحابی جھنڈا لے لیے ہیں، اب وہ بھی شہید ہو گئے. اب خالد بن الولید جو ہے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہیں. اور یہ جب فرما رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر، وعینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذرفان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے
آنسو جا رہے تھے. کہاں بیٹھے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب یہ شہید ہوئے، اب یہ کمانڈ سنبھالے، اب یہ شہید ہوئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ مؤتہ کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ نہیں تھے وہاں پر، وہ اس میدان میں نہیں تھے. وہاں سے تقریباً 800,000 کلومیٹر دور اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن کیونکہ امت کو تکلیف گزر رہی تھی، اپنے خاص صحابہ، وہ جعفر طیار جس سے اتنی زیادہ آقا محبت کرتے تھے، وہ عبداللہ بن رواحہ جو اتنے خاص کیا کہتے ہیں اتنے خاص صحابی تھے، وہ زید بن حارثہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے جیسا پالے تھے، جب ان کے شہید ہونے کے ون بائی ون یہ لوگ شہید ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے. عزیز علیہ ما عنتم، جو تکلیف سے تم گزرتے ہو اس کا بار نبی پر ہوتا ہے. یہ غیب کی چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تشریح اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور ہم آیت نمبر 3 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. تو اس کی تشریح ہم کر رہے تھے، اور اس میں غیب کی تشریح کر رہے تھے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یا جو ایمان لاتے ہیں بذریعہ غیب کے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کو دیکھے بغیر، سنے بغیر، اس کو چھوئے بغیر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں بتائے تھے کہ یہ زبان سے ماننا ہوتا ہے، دل سے ماننا ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرنا، اور کیا کہتے ہیں عمل بالارکان، اپنے ہاتھ پیر سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. اصل ایمان تو صرف قلب میں ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہاتھ پیر سے عمل کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ چیزیں جو ہے ایمان اندر ہونے کی علامت اور دلیل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے غیب کی تھوڑا سا ہم تشریح کیے تھے اور بتائے تھے کہ غیب مطلق، یعنی حقیقی غیب جو ہے، علم الغیب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے، اس کو ہمارے حساب سے ہی علم غیب کہا جائے گا، وہ اللہ کے لحاظ سے علم غیب نہیں ہے. کیونکہ غیب جو چیز غیب ہو اس کو غیب کہیں گے، جو ہمارے سامنے نہ ہو، جو ہمارے سے غائب ہو اس کو ہم غیب کہیں گے. تو کئی چیزیں ایسی ہے، بلکہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، جو ہماری سماعت سے غائب ہے. اکثر آوازیں ہم سنتے نہیں ہیں، اکثر چیزیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، اکثر مزے ہم چکھتے نہیں ہیں، اکثر بوئیں ہم سونگھتے نہیں ہیں، اکثر چیزوں کو ہم نے چھوا نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو بہت ساری چیزیں غیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقیقت میں کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر شے کا علم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کے علم کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر لیا ہے. تو پھر یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے جب کہتے ہیں، تو وہ اشیاء جو عام طور پر انسان سے غیب میں رہتے ہیں اور انسان کو اس کو پتہ نہیں ہوتا، جو غیب انسان کے اعتبار سے، وہ سارے چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم غیب مطلق ہے، مطلق سارے علم، جتنے بھی علم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے پھر اس کو عطا کرتا ہے، اور اسی سے جو ہے غیب جزئی بنا ہے. ایک علم غیب مطلق ہے، ایک علم غیب جزئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پھر ایک علم غیب اضافی ہے، یعنی انسان کا جو انبیاء کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے پاس علم غیب کا ایک حصہ ہوتا ہے. ہر انسان کے پاس علم غیب کا ایک حصہ ہوتا ہے جو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں تک بھیجتا ہے، جبکہ وہ ابھی بھی غیب ہی ہے ہمارے لیے ابھی بھی غیب ہے. لیکن وہ غیب کا علم ہم کو دیا گیا، وہ غیب کا علم ہم کو دیا گیا. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا، جیسے فرشتوں کا ہونا، اور قیامت کا ہونا، اور آخرت کا ہونا، اور وہ حساب و کتاب ہونا، اور نام اعمال ہونا، اور فرشتوں کا کیا وجود ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غیب ہے. یہ ساری چیزیں غیب ہے، اور ان چیزوں کا ہم کو علم ہے، تبھی تو ہم ان چیزوں کو مان رہے ہیں. غیب ہے لیکن اس کا علم ہے. تو یہ غیب کا علم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا تو ہم اس کو مان لیے۔ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جب غیب کا علم ہوا اور اس علم پر ہم ایمان لائے تو ہم مومن کہلائے۔ جو لوگ کو غیب کا علم ہوا لیکن وہ اس پر یقین نہیں کیے، اس پر ایمان نہیں لائے، تو وہ حضرات پھر کافر کہلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ نے صرف حضرت ابو بکر کو یہ سب باتیں بتائیں، بلکہ ابو جہل کو بھی بتائے تھے، لیکن ابو بکر ایمان لائے تو مومن کھڑے ہوئے، اور ابو جہل انکار کیا تو وہ کافر بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان یعنی دیکھے تو نہیں نا، میں اور آپ ہم میں سے تو کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھے، لیکن ہم سب مانتے ہیں۔ تو علم غیب ہمارے پاس بھی اضافی طور پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم قرآنی دلیل بھی دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا علم غیب رہتا ہے، اس کے بارے میں ہم کل بتائے تھے۔ اب آگے تھوڑا ہم مزید تشریح کرتے ہیں اس کی۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خوب یاد رکھو کہ ہم میں اصل جہل ہے اور علم عارضی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم اصل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اصل علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اصل میں ان کو بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ان کو عطا کیا ہے، اور ہم کیا ہے، ہم جہالت کے کیا کہتے ہیں، ہم صرف جہالت کی مورت ہے ہم، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا ہم کو بتا دیے اتنا ہی ہم کو پتہ چلا۔ تو اصل میں ہمارے اندر جہل ہے، اصل میں ہمارے اندر جہل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو علم کا سرچشمہ بناتا ہے، علم کا مرکز بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور انبیاء سے اور خصوصاً ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کا علم نکلتا ہے۔ آپ کے سینے پاک سے متعلق یہ کیا کہتے ہیں، تفسیر صدیقی کے جو مقدمہ ہے، اس کے مقدمہ میں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھے ہیں۔ مضمون کافی لمبا ہے، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے، کافی بڑا مضمون ہے وہ جی، میں سمجھتا ہوں 5-6 ایپیسوڈ تو اسی کے اوپر ہوگا، وہ جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹنے والے علوم اور آپ کے سینے سے نکلنے والے علوم کا آپ ذکر کیے ہیں، تو وہ بڑا یعنی قابل غور مضمون ہے۔ آپ حضرات اگر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے۔ تو اس میں سے شریعت کے مسائل علم نکلا ہے، اس کے اندر سے روحانی علوم نکلے ہیں، اس کے اندر سے غیبی علوم نکلے ہیں، اس کے اندر سے طبی علوم نکلے ہیں جی، میڈیکل سائنسز ہے، سوشل سائنسز ہے، اور وغیرہ وغیرہ اتنے علوم، ہر قسم کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا اصل، علم کا مرکز اور علم کا جنکشن بنا دیا، اور یہاں سے سارا علم نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو علوم آتے ہیں وہ سارا علم نکلتا ہے یہاں سے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، جی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا مصطفیٰ کو کرتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ اب جو سائنسز کا علم لیتا ہے جی، میڈیکل سائنسز کا جو علم حاصل کر لیا، تو اس شعبے کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کو علم حاصل ہو جاتا، باقی شعبوں میں اس کے لیے جہالت رہتی ہے جی۔ ہم میں اصل جہالت ہے، یعنی ہم اوورآل ہم ہے ایمٹی، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کے اندر جو ہے تفسیر کا علم آ گیا، کسی کے اندر جو ہے طب کا علم آ گیا، کسی کے اندر سوشل علم، کسی کے پاس پولیٹیکل سائنسز آ گئے، کسی کے پاس ڈیفنس کے معلومات اور ایکسپیرینس آ گیا۔ تو جس کے پاس جو علم آتا ہے وہ اس علم کا ماہر کہلاتا ہے، لیکن باقی شعبوں میں وہ جاہل رہتا ہے۔ باقی شعبوں میں کیونکہ وہ دوسرے شعبوں کو حاصل نہیں کیا، تو باقی جتنے بھی حصے ہیں وہ ساروں میں جو ہے اس کے اندر جہل رہتا ہے۔ ایک زبان سیکھ لیا، دوسرے زبانوں کے مسئلے میں جہل ہے، ایک علاج سیکھ لیا، باقی علاجوں میں اس کو جہل ہے۔ تو یہ ایک علم جو آ جاتا ہے وہی انسان کی شان بن جاتی ہے، وہ شان کرتا ہے ماشاءاللہ، یہ جو ہے پروفیسر ہے، یہ جو ہے جیوگرافی کے ٹیچر ہے، اور یہ جو ہے فزکس کے ماہر ہے، اور یہ جو ہے جائیولوجی کے ماہر ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یعنی ایک قسم کا علم آ جاتا ہے، وہی انسان کا، وہی علم انسان اپنی شان بناتا ہے اور بطور شان کے اس کو پیش کرتا ہے، حال آ کے وہ ایک علم کے علاوہ باقی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں سارا جہل ہے، لیکن اس کے باوجود، وہ جہالت رہنے کے باوجود وہ قابل مذمت اور کمتری کے قابل نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ عزت کے قابل رہتا ہے، کیونکہ ایک قسم کا علم اس کے اندر آ گیا۔ جس کے اندر ایک قسم کا علم آ جائے وہ لائق عزت ہو جاتا ہے، لائق تعظیم ہو جاتا ہے، سوسائٹی میں لوگ اس کا کیا کہتے ہیں، ایگزامپل دیتے ہیں،
اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا تعلیم حاصل کیا، کیسا بڑا ڈاکٹر بنا ہے، دیکھو وہ کیسا بڑا قانون کا ماہر لائر بنا ہے، وہ فلاں بنا ہے۔ یعنی ایک علم کسی کے پاس آ جانا وہ اس کی شان اور رفعت کو بلند کر دیتا ہے، اور یہ جتنے شان اور رفعتیں ہیں اور یہ سارے جو کچھ ہے یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے نکلے سو خیرات ہیں۔ حقیقی علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے یہ علم اصل ہے اور ہر قسم کا ہے۔ سارے علوم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب کہہ دیجئے کہ جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ جی آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں، تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی کوئی برابر ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی پیدا ہو جائے اور اتنا وہ ترقی کر جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری میں آ جائے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس کو جو ملتا ہے وہ حضور سے ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، اور جس کو جتنا بھی ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کا حصہ ہے، پارٹ ہے، جی اس کے خیرات ہے، اس کا ایک حصہ ہے، جی مکمل علم نہیں۔ مکمل علم تو آقا نبی اکرم جو علم بندوں کا ہے وہ بندوں کو دیے جانے کا ہے، وہ سارا کا سارا اور کلی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں ہے۔ کل سے کافی سردی کا افیکٹ ہے، سردی اور گلے میں درد ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ خیر تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یقیمون قائم کرنا، یہ لفظ جو ہے قائم کرنا، نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریحات ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، جی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، قاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت پورا عمل بیان کرنے کے بجائے عمل کا ایک پارٹ بیان کر کے، ایک حصہ بیان کر کے پورا عمل مراد لیتے۔ جیسا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا اور کہتے کہ چلو بھائی وقت ہو گیا 4 سجدے کر کے آتے ہیں، تو 4 سجدے کر کے آتے ہیں، اس کا مطلب رکوع نہیں کرتے تو نہیں ہوتا نا، رکوع بھی کریں گے، قیام بھی کریں گے، سلام بھی پھیریں گے، تشہد بھی پڑھیں گے، سارے چیزیں شامل ہو گئے، لیکن سجدہ کر کے آتے ہیں۔ چلو اللہ کے سامنے جھک کر آتے ہیں تو کھڑے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جھک رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ایک حصہ بیان کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، پارٹ بیان کر کے کمپلیٹ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب کلام ہے۔ تو یہاں پر یقیمون سے مراد مطلب قائم کرنا، قیام سے، نماز کے اندر قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے، جی اور کیا کہتے ہیں سلام ہے۔ تو مختلف نماز کے ارکان ہیں، نماز کے مختلف ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قیام سے یقیمون ہے، یعنی نماز میں قیام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسرا معنی اس کا اور بہتر معنی اس کا یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اقامت کہتے ہیں جیسا کہ قائم کرنا، کسی چیز کو سیدھا کر دینا، جما دینا، ترتیب میں لا دینا، جی اس کو سیٹ کر دینا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی نماز کو اچھی کر دینا۔ نماز کو اچھی کرنا ہوتا ہے 2 اعتبار سے، جی بلکہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ایک نماز کو اچھی کرنا ہوتا ہے اس میں پابندی کر کے، اقامت الصلاۃ کا معنی پابندی آتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے بندہ ناغہ نہ کرے۔ تو اقامت الصلاۃ کے معنی میں ایک معنی آئے گا کہ نماز پابندی سے پڑھے، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں، نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ پڑھے اور اس میں ناغہ نہ کرے، یہ ایک اقامت الصلاۃ ہوتا۔ اور دوسرا نماز قائم کرنا اور اقامت الصلاۃ کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو وضو اچھے سے کرے، رکوع اچھے سے کیا کہتے ہیں صاف جگہ پر کھڑے ہوں، توجہ کے ساتھ نیت کر کے پڑھے، اور تلاوت اچھے سے کرے، کھڑا اچھے سے ہو، رکوع اچھے سے کرے، سجدہ اچھے سے کرے،
جی تشہد اچھے سے پڑھے، کوئی لفظ میں جلد بازی نہ کرے، کوئی رکوع کی ادائی میں جلدی نہ کرے، پورا نہیں جھکے تھے رکوع میں کہ اٹھ گئے، تسبیحاں برابر نہیں پڑھ رہے، جلدی 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 کر کے ختم کر دے رہے، ایسا نہیں۔ تو اچھے سے وضو کرنا، اچھے سے قیام کرنا، اچھے سے رکوع کرنا، اچھے سے سجدہ کرنا، اچھے سے تشہد پڑھنا، اور اچھے سے یعنی سلام پھرنا، اور سلام پھرنے کے بعد کچھ تسبیح، کچھ درود شریف پڑھ کے دعا کر کے اٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اقامت الصلاۃ، کہ اس کے ہر حصے کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا۔ ایک ہو گیا پابندی کرنا، ایک ہو گیا اس کے ہر حصے کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا، اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہو گئی، نماز بنی کس چیز کے لیے؟ نماز بنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، نہ کسی بندے کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کچھ کیا کہتے ہیں کوئی اور وجہ سے۔ ہاں فائدے بہت ہوئے اس کے اندر، فائدے بہت ہے، کیا کہتے ہیں گناہوں سے بندہ دور ہوتا ہے، بے حیائی سے بندہ دور ہوتا ہے، جی بے حیائی سے بندہ دور ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، جی اس کو بہت سارے اس کے دعائیں قبول ہوتے ہیں، فائدے تو بہت زیادہ ہے۔ نماز قائم کرنے کے فائدے زیادہ ہے، لیکن یہ کیا اس کے لیے قائم کی گئی نماز، اس کے لیے اتاری گئی نماز، اس کے لیے فرض کی گئی؟ تو فرمایا نہیں، اس کے لیے نہیں فرض کی گئی۔ کس چیز کے لیے فرض کی گئی نماز؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد منانے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نماز ہے۔ بڑے اچھے سے وضو کرے ہیں، بڑا اچھے سے ٹائم نکالے ہیں، وضو کرے ہیں، مسجد کو آ گئے ہیں، اللہ اکبر، رکعت باندھ لیے۔ اب رکعت باندھ لیے، امام صاحب کے پیچھے امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی کمپنی میں، اپنی نوکری میں، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں بیوی بچوں کے جھگڑے سلجھا لیتے ہوئے، جی یہ سب چل رہا ہے دماغ کے اندر۔ یہ ہوتا ہے، دماغ ادھر ادھر دوڑنے لگ جاتا ہے، جی بچوں کا دماغ کرکٹ اور فٹ بال میچ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، تاجر صاحب کے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، دماغ میں آ جاتا ہے، وہ لاتے نہیں ہیں، وہ پروگرام سے لایا نہیں جاتا، وہ آ جاتا ہے خود سے، جی تو پھر کیا ہو رہا؟ کھڑے ہیں ذکر اللہ کے لیے، لیکن ذکر اللہ نہیں ہو رہا۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ یاد نہیں کیا جا رہا ہے، کچھ اور چیزیں یاد ہو رہی، تو کیا ہوگا؟ یہ اقامت الصلاۃ کے خلاف ہو گیا۔ نماز کو قائم کرنا یعنی اس کے اندر خود کو اس تصور میں کھڑا کرنا، خود سے متعلق تصور کرنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور دھیان میں اور دل میں یہ چیز کو قائم کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، جی یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرما رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کلام سن رہا ہوں، جی اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اللہ بڑا ہے کہہ رہا ہوں، جی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، جی بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، جی گریٹ اللہ تعالیٰ، باعظمت اللہ تعالیٰ کی میں شان بیان کر رہا ہوں، تسبیح بیان کر رہا ہوں، اس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، جی اس کی میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، سر جھکا رہا ہوں، نادم ہوں، تائب ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اصلاح مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوں، اللہ سیدھے راستے پر چلا کہہ رہا ہوں، اپنے غلطیوں پر ندامت کر رہا ہوں، گمراہیوں سے بچنے کی امید کر رہا ہوں، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہوں، جی اس کے بعد سلام پھر رہا ہوں۔ تو یہ دھیان رہنا چاہیے تھا، یہ نماز کی اصل ہے، یہ نماز کی جان ہے۔ اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ سینے پہ ہاتھ باندھے تھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تھے، یا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت اس کے اوپر بہت جھگڑا کرتے ہیں، جی امام کے پیچھے ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھنا، امام کے پیچھے ٹھہر کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، آمین آہستہ کہنا، آمین زور سے کہنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل اہم نہیں ہیں، یقینی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اتباع کرنے کے لیے اگر بندہ ان چیزوں میں جد و جہد کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پھر یقین سے بتا رہا ہوں، ایسا کوئی مولوی شاید آپ کو اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں کون بولتے ہوں گے، میں تو نہیں سنتا ہوں عام طور پر، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نماز ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے تو نماز ہو جاتی ہے، اور ناف پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے ہیں تو بھی ہو جاتی ہے، اور سینے پہ باندھ کے پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آپ کے سامنے، آپ کے دھیان میں اللہ ہو۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضرت بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، گلبرگہ شریف والے بزرگ، دکن کے جو بڑے بزرگ ہیں، تو بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ دل کے حاضر ہونے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، دل کا حاضر ہونا یہ نماز کی اصل ہے،
یہ نماز کی اصل ہے۔ اب وہ اصل کی تکمیل کے لیے یہ لوازمات ہے، جی یہ لوازمات ہے، یہ بالکل سمجھانے کے لیے کہ ایک دنیاوی مثال ایسے دے رہا ہوں میں۔ نکاح خوانی کے لیے دولہے کو آنا ہے شادی خانے کو، نکاح خوانی کرنا ہے، نکاح پڑھانا ہے، جی سب لوگ منتظر ہے اور دولہے کو پہنچنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ دولہا جو ہے کار میں بیٹھ کر آئے، بھاری والی کار میں بیٹھ کر آئے، وہ کار کے اوپر پھول بھی لگے ہوں اور بارات بھی ہو اور آگے چلنے والے بھی ہو، پیچھے چلنے والے بھی ہو، کیمرے کا بھی انتظام ہو، دھوم دھام سے آئے، شان سے آئے، یہ بالکل ضروری ہے۔ لیکن سب سے ضروری اس کے اندر یہ ہے کہ دولہا پہنچے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کیس مہنگی گاڑی نہیں ملی تو سستی گاڑی میں آ جا سکتے ہیں، گاڑی نہیں ملتی ہے تو پیدل بھی آ جا سکتے ہیں، جی اور زیادہ باراتی نہیں ملے تو کم براتیوں کے ساتھ، کم براتیوں نے تو تنہا صحیح، لیکن دولہے کا پہنچنا ضروری، تبھی تو نکاح ہوگا۔ جی دھوم دھام زبردست ہے، گاڑیاں بڑے اچھے ہیں، پھول بڑے شاندار لگائے، لائٹنگ زبردست ہوئی، بینڈ باجا بہت دھوم سے چل رہا ہے، ٹریفک کو جام کر دیے ہیں، ہنگامہ کر دیے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہیں، دولہا نہیں پہنچا، نکاح خوانی ہوتی کیا؟ تو اصل اس کے اندر جیسا دولہا ہے ویسا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز کے اندر اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جو ہے آپ جانماز بھی بچھا رہے ہیں اور رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں، جی اور یہ جو ہے ہاتھ اوپر بھی باندھ رہے ہیں، ہاتھ نیچے بھی باندھ رہے ہیں، آمین آہستہ بھی کہہ رہے ہیں، آمین آہستہ بھی کہہ رہے ہیں، زور سے بھی کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ذکر اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد قائم نہیں ہو رہی ہے تو پھر نماز قائم نہیں ہوئی، نماز پڑھے ضرور لیکن نماز قائم نہیں ہوئی، نماز صحیح نہیں ہوئی۔ جیسا نماز صحیح ہونے کے لیے رکوع سجدہ وغیرہ ظاہر میں ضروری ہے، ویسا اس کی حقیقت اور باطن اور ماہیت اور کیا کہتے ہیں، جیسا نماز کی یہ جتنا رکوع سجدہ وغیرہ جو کچھ ہے یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا جسم ہے۔ ذکر اللہ نماز کی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد نماز کی روح ہے۔ اگر جسم انسان میں سے روح نکال دیا جائے تو وہ باڈی کیا کام کی رہتی ہے آپ تصور کریں۔ بس یہی حال ہوتا ہے نماز کا، جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور باقی سب کچھ یاد رہتا ہے۔ اور پھر مناظرے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی آمین آہستہ بولنا ہے، زور سے بولنا ہے۔ میں تو بولتا ہوں کہ یہ مسئلوں پہ مناظرے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اہل علم کے میٹرز ہے مدرسوں کے اندر اور ان کے اہل علم کے محافل کے اندر ہونا چاہیے کہ بھئی سنت کی تحقیق میں کیا دلائل ثابت ہوتے ہیں، کیا، بس یہ علماء کا کام ہے۔ یہ مسجدوں میں ٹھہر کر لوگ اللہ کو یاد کرنا ہے، وہاں پر مناظرے ہو رہے ہیں، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، نہیں، یہ چیزیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ چیزیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ جتنے مسلمان نماز کے لیے آ رہے ہیں سب کو یہی سمجھانا چاہیے کہ بابا سب بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو۔ تو یہ معنی ہوا نماز کو قائم کرنا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مما یہ جو پڑھ رہے ہیں مما، یہ اصل میں من ما تھا، یہ دو الگ الگ لفظ ہے، یہ من اور ما، لیکن کیونکہ بالکل قریبی ادغام ہو رہا ہے تو یہ نون جو ہے مدغم ہو گیا ہے دوسرے میم کے اندر، تو یہ من ما جا کے تلفظ میں دیکھیں آپ کتنا مشکل ہو رہا، من ما تو مم ما، یہ ادغام ہو گیا، اندر کیا کہتے ہیں اس کے شامل ہو گیا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، من سے، ما جو کچھ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ان کو ہم نے دیا ہے، جی رزق رزق دینا، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، رزقناہم رزق دیا، نا ہم نے دیا، ہم نے، رزقناہم ان کو، رزقناہم ہم نے دیا ان کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جی اور جو کچھ ہم نے دیا ان کو اس میں سے، جی اس میں سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ تیسری صفت بتا رہی، ہدی للمتقین تھا نا، ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جن کے اندر کون متقین صاحب؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم بات کی ہے۔ تیسری چیز بتائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں تفسیر صدیق میں بڑا اچھا پیراگراف لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات خوب یاد رکھو کہ مما رزقناہم کیا کہتے ہیں، کچھ چاندی سونے سے خاص نہیں ہے،
یہ چاندی اور سونا یعنی صرف پیسے سے متعلق نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے اس میں سونا چاندی ضرور شامل ہے، سونا چاندی یعنی پیسہ روپیہ وغیرہ خرچ کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا، اس میں سے غریبوں کا خیال کرنا اور اپنے ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ اس میں شامل ہے، لیکن صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف سونا اور چاندی کا مسئلہ اور روپیہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ تم کو خدا نے جو کچھ دیا ہے، سونا چاندی، علم، ہنر، صنعت، حرفت، ان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علم دیا، آپ کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صنعت، ایک انڈسٹری چلانے کی صلاحیت دیا ہے، تو آپ کے انڈسٹری چلانے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ہنر ہے جی، آپ لکڑی کا کام کر سکتے ہیں، ویلڈنگ کا کام کر سکتے ہیں، لوہے کا کام کر سکتے ہیں، پتھر کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں ہنر دیا ہے، اچھے سے کپڑے سی سکتے ہیں، اچھے سے چیزیں بنا سکتے ہیں، مینوفیکچرنگ کی صلاحیت ہے آپ کے اندر، تو وہ اس سے صرف میں بنا رہا ہوں میں ہی کماؤں گا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ کام سکھانا چاہیے۔ جی، ہر کسی کو علم ہے علم بانٹو، حرفت ہے حرفت بانٹو، ہاتھ میں ہنر ہے تو ہنر بانٹو۔ جی آگے فرماتے ہیں ہمارے بہت سے علوم و فنون، بحر العلوم فرماتے ہیں ہمارے بہت سے علوم و فنون اس بدبخت بے ضرورت رازداری سے ضائع ہو گئے۔ یہ جو راز رکھنا ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ ویسٹرن ورلڈ سے زیادہ ایسٹرن ورلڈ میں ہے، اور ایسٹرن ورلڈ میں سب سے زیادہ یہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ اپنے پاس جو علم ہے وہ دوسرے کو سکھانا نہیں، وہ ارے اس کو معلوم ہوگا تو پھر اپنی ضرورت کہاں بچتی، لہذا تھوڑا سا بچا کے رکھو۔ یا آپ دیکھیں گے کہ یہ ایلوپیتھی علاج کا جو سسٹم ہے، یہ جو ڈاکٹری کا علاج ہوتا ہے، یہ MBBS وغیرہ جو کر کے ڈاکٹرز جو بنتے ہیں، انگریزی علاج جس کو کہتے ہیں ایلوپیتھی، یہ دیکھیے آپ کتنا دنیا میں چل رہا ہے، اور اس کے بمقابل اس سے پہلے ایجاد ہونے والے اس سے بہتر طریقے علاج جو ہے ہومیو ہے اور یونانی ہے، یہ سارے علاج آپ دیکھیں گے کہ یہ پیچھے ہو گئے، بیکورڈ ہو گئے، حالانکہ یہ مٹی سے اصل وہ ہے یونانی علاج اور کیا کہتے ہیں ہومیو علاج، یہ چیزیں یہاں کی ہے، ایسٹرن ہے، اور یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اور یہ اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، یہ بہتر علاج ہے، لیکن یہ پیچھے ہو گئے۔ ایلوپیتھی میں خطرے وغیرہ سب اپنی جگہ ہے، سائیڈ ایفیکٹس ہے، لیکن وہ بہت آگے بڑھ گئے۔ کیوں؟ آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں، وہ ہر آدمی وہاں پر دوسرے کو سکھاتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، حکیم صاحب کیا کرتے، اپنے شاگردوں کو اتنے چیزیں بتاتے ہیں، ایک آدھ چیز چھپا کے رکھتے اس میں، کیونکہ استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اور استاد کے تجربے کے مقابل میں کوئی آ نہیں سکتا ہے، کتنا بھی کرے تو استاد ہی رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر استاد کچھ نہ کچھ چھپا کے چلے جا رہا ہے، اور یہ چھپانے کی وجہ سے آئے دن یہ علم بڑھنے کے بجائے علم کم ہوتا جا رہا ہے، علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی جو پہلے والے علم بانٹے، پہلے محدثین کے پاس جو ہے، اگر کسی محدث کے پاس 2-5 ہزار روایتیں ہو جاتے وہ بڑا محدث کہلاتا ہے، لیکن وہ لوگ جمع کیے اور آگے بڑھاتے گئے، جمع کیے آگے بڑھاتے چلے گئے۔ آج ہر آدمی سارے احادیث شریفہ تک پہنچ سکتا ہے، آج ہر آدمی سارے قرآن تک پہنچ سکتا ہے، آج کیسا پہنچ سک رہا صاحب؟ وہ لوگ پڑھائے، وہ لوگ حاصل کیے، محنت سے جو حاصل کیے، وہ یہ نہیں بول دیے کہ میرے کو 10,000 حدیث یاد ہے، میں اس میں سے 9,000 بچوں کو سکھاؤں گا، اور 1,000 تو میری اسپیشلٹی رہنا چاہیے کہ وہ لوگ میرے محتاج رہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں کیے، وہ لوگ علم آگے بڑھائے، اور وہ علم آگے بڑھانے کی وجہ سے امت اوپر اٹھی تھی۔ بعد میں پھر علم چھپانا اور ہنر چھپانا، اور اپنی امپورٹنس باقی رکھنا، اور اپنی اہمیت بتانا، اور اپنی اہمیت بتانے کے لیے یہ بھی ایک بڑا پیترا چلتا ہے کہ علم کو مشکل بتانا۔ قرآن ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے، ارے بھائی وہ سمجھنا، تفسیر پڑھنا بہت مشکل کام ہے، میتھمیٹکس بہت مشکل کام ہے، ارے تم کو کیا سمجھ رہا صاحب، سال لگ جاتے ہیں اس میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے والوں کو ڈراتے ہیں، اور علم بہت بھاری ہے بتاتے ہیں، کیونکہ وہ بھاری علم میرے پاس ہے تو میں کتنا عظیم آدمی ہوں گا، میری کتنی زیادہ ضرورت ہے تم کو۔ اپنی شان بنانے کے لیے، اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے علم کو مشکل بتاتے ہیں، اور اس میں سے کچھ حصے چھپاتے ہیں، جس کی وجہ سے علم کم ہوتا چلا گیا۔ اسی کے بمقابل جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو پوری دنیا پہ چھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ علم بانٹے مسلسل۔ جو کام پہلے مسلمانوں نے کیا، بعد میں وہ کام انگریزوں نے کیا۔ جب مسلمان کیے تھے تب وہ مسلمان اوپر آئے تھے،
پھر جب انگریز کرنے لگے تو اب انگریز اوپر آ گئے۔ اگر تم کو دوبارہ عزت والے بننا ہے، اگر تم کو دوبارہ کیا کہتے ہیں اپنی ملت کو لے کر اٹھنا ہے، تو جس کو جو آتا ہے اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے، جس کو جو آتا ہے وہ سکھائے۔ اور یہ یاد رکھے کہ زندگی میں کبھی کسی بچے کو، کسی پڑھنے والے کو یہ نہیں کہنا کہ یہ علم مشکل ہے، یہ فلاں چیز مشکل ہے۔ مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان اس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین نہیں، آسمان کی چیزوں سے بھی متعلق فرما رہا ہے کہ تم اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اور ہم بیٹھ کے زمین پہ یہاں پر بول رہے ہیں کہ یہ سبق مشکل ہے، وہ سبق مشکل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تعالیٰ کے منشے کے خلاف ہے۔ یہ کتنا مشکل کام تھا، یہ کتنا بڑا علم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کبھی صحابہ سے کہ یہ نہیں، یہ علم بہت مشکل ہے، تم اس کو نہیں سہ پاؤ گے، تم نہیں سیکھ پاؤ گے، تم میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بشروا ولا کیا کہتے ہیں ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ آقا فرمائے آسانیاں پیدا کرو، ہاں مشکل مت پیدا کرو۔ یہ مین ٹیچر سے ہی فرمائے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ جو فرمان ہے مشہور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا مت کرو، یہ ٹیچر سے ہی فرمائے ہیں۔ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، جو علم حاصل کرنے آئے ہیں ان کو خوش کرو اور ان کو سکھاؤ، ان کو امید دلاؤ۔ ولا تنفروا، اس علم سے ان کو بیزار مت کر دو، ارے بھائی ادھر گئے تو سختیاں ہیں، ارے استاد کی صورت بگڑی ہوئی رہتی ہے، جی استاد ناراض رہتے ہیں، استاد جی یعنی بچہ گھر میں کھانا نہیں کھایا، بچہ ٹائم پہ اٹھ نہیں رہا ہے، تو ماں یہ کہہ کے ڈرا رہی ہے ٹائم پہ اٹھو ورنہ مل صاحب کو بولیں گے۔ مل صاحب جا کے ڈرائیکولا ہو گئے، وہ مل صاحب جا کر جی ڈرائیکولا ہو گئے۔ ماسٹر جی خطرناک اور مل صاحب سب سے زیادہ خطرناک۔ حضرت جو پڑھانے آتے ہیں نا وہ حضرت نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ ایک دہشت گرد، ایک ٹیررسٹ آ رہا ہے کہ بچہ اس سے کانپ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم سے محبت ہونا چاہیے، علم سے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علوم و فنون اس بدبخت بے ضرورت رازداری کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ وہ بد نصیب اپنے کمالات خود اپنی قبر میں لے گئے، جہاں ان کمالات سے نہ خود ان کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو۔ اب کیا کرتے، لے کے چلے گئے قبر کے اندر؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز آپ کو آتی ہے وہ اور زیادہ لوگ کو سکھانا ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں سارے چیزیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، پیسہ بانٹو، علم دیا ہے، علم بانٹو، ہنر دیا ہے، مہارت دیا ہے، ہنر بانٹو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کیا ہے وہ بندوں کے درمیان بانٹنا چاہیے۔ تو ترجمہ بحر العلوم کا اس طرح سے ہوتا ہے یہ آیت کے لیے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور اچھی طرح پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اچھی طرح پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، جی اقامت الصلاۃ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ، کیا بہترین ترجمہ ہے، دیکھیے آپ جی کیا فرماتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔